تو آج کا ہمارا موضوع ہے صبر۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ جس شخص کی یہ خواہش ہے کہ عذاب الہی سے بچے، ثواب اور رحمت کو حاصل کرے اور جنتی ہو جائے، اس کے لیے لازم ہے کہ دنیا کی خواہشات سے پرہیز کرے اور آلام و مصائب پر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے۔ صبر کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر صبر کرنا، تکالیف کو صبر سے برداشت کرنا اور صدمہ پر صبر۔ جو شخص اللہ کی عبادت پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں لگا رہتا ہے، اسے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 300 ایسے درجات عطا فرمائے گا جن میں ہر درجہ کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء سے کنارہ کش رہتا ہے، اسے 600 ایسے درجات عطا ہوں گے جن میں ہر ایک کا فاصلہ 7ویں آسمان سے نیچے 7ویں زمین تک۔ اور جو مصائب پر صبر کرتا ہے، اسے 700 ایسے درجات عطا کیے جائیں گے، ان میں سے ہر درجہ تحت الثری سے عرش معلیٰ تک۔ زکریا علیہ السلام کی جان کے در پہ یہودی ہوئے تو وہ شہر سے نکل کر جنگل میں چلے۔ اب ہم پیچھے جو درس قرآن سنتے رہے ہیں نا، پڑھ چکے ہیں کہ یہودیوں نے کئی اللہ کے نبیوں کو بھی نعوذ باللہ انہوں نے قتل کیا۔ تو اب یہاں وہی ذکر ہو رہا ہے کہ جب زکریا علیہ السلام یہودیوں سے بھاگ کر جنگل میں چلے گئے، انہوں نے یہودیوں کو اپنا پیچھا کرتے دیکھ کر درخت سے کہا کہ مجھے پناہ دے۔ تو درخت چر گیا، اس میں آپ رو پوش ہو، درخت میں چھپ، درخت نے پناہ دے۔ جب یہودی اس درخت کے قریب پہنچے تو شیطان نے سارا قصہ بیان کر کے انہیں درخت کو آری سے 2 لخت کرنے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ کیوں آری سے چیر کر رکھ دیے گئے؟ محض اس لیے کہ انہوں نے خالق کی بجائے اس کی مخلوق سے پناہ کی۔ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میرا کوئی بندہ مصائب میں مجھ سے سوالی ہوتا ہے تو میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا اور اس کی دعا کو شرف قبولیت بخشتا ہوں۔ لیکن جب کوئی مصائب میں میری مخلوق سے مدد کا طالب ہوتا ہے تو میں اس پر آسمانوں کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ جب آری درخت کاٹتی ہوئی زکریا علیہ السلام کی دماغ تک پہنچی تو آپ نے آہ کھینچی۔ اس پر ارشاد ربانی ہوا، اے زکریا، مصائب پر پہلے صبر کیوں نہیں کیا؟ اب جو فریاد کرتے ہو، اگر دوبارہ منہ سے اب نکلی تو دفتر صابرین سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے۔ تب آپ نے ہونٹوں کو بند کر لیا اور 2 ٹکڑے ہو گئے، مگر اف تک۔ لہذا ہر عاقل کے لیے ضروری ہے کہ مصائب پر صبر کرے اور حرف شکایت زبان پر نہ لائے، تاکہ سرخ روح ہو کر اہلوں کے عذاب سے نجات حاصل کرے۔ اس دنیا میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ مصائب انبیاء اولیاء اللہ پر بھی زیادہ وارد ہوئے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک نہایت بد کردار شخص تھا۔ اہل شہر اس کی بد کرداری سے تنگ آ گئے تھے۔ انہوں نے اس بد کردار سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی حکم دیا کہ فلاں شہر میں فلاں شخص رہتا ہے، اس کو نکال دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے پورے شہر پر آگ برسائی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام اس شہر میں گئے اور اسے نکال باہر کیا اور دوسری بستی میں چلا گیا۔ وہاں سے بھی نکالے جانے کا حکم ہوا، وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ وہ الگ تھلگ ایک غار میں جا کر رہائش پذیر ہوا،
جہاں چرند پرند اور انسان کا گزر نہ تھا، اس غار میں بیمار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ کاش میرے ماں باپ میرے پاس ہوتے جو میری تیمارداری کرتے، کاش میری بیوی اور بچے میرے پاس ہوتے۔ بیماری اور اقربا کی جدائی کی بدولت وہ نہایت عاجز ہو کر اللہ کے حضور التجا کرنے لگا، اے میرے رب، میں بد کردار ہوں، میری بد کرداری کی بدولت مجھے شہر اور بستی سے نکال دیا گیا ہے۔ اب اس غار میں مجھے اپنی رحمت سے دور نہ رکھ، مجھے میرے گناہوں کی بدولت جہنم رسید نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دلجوئی کے لیے ملائکہ کو اس کے والدین اور بیوی بچوں کو کی شکل میں ان کے پاس بھیج دیا۔ وہ انہیں دیکھ کر خوش ہوا اور وفات پا۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فلاں غار میں ہمارا دوست مر گیا، جا کر اس کی تجہیز و تکفین کرو۔ آپ نے وہاں جا کر اس شخص کو دیکھا جس کو شہر و بستی سے بدر کیا گیا تھا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ یہ تو وہی شخص ہے جسے آپ کے حکم سے شہر و بستی سے نکالا گیا ہے۔ اس پر ارشاد ہوا، اس نے عاجزی کی اور تکالیف پر صبر کیا اور گناہوں کی معافی مانگی، تو ہم نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ جب کوئی مسافر میں دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کے دم واپسی سے قبل اللہ تعالیٰ فرشتے اس کے عزیز و اقارب کے روح میں بھیج دیتا ہے، جنہیں دیکھ کر وہ مسرور ہو جاتا ہے۔ موت کے بعد یہی فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ تو اس لیے میرے مسلمان بھائیو عزیز دوستو، ہمیں سبق کیا ملا قرآن پاک سے کہ جب مصیبت آ جائے تو مصیبت میں صبر کا دامن نہ چھوڑنا، اس حال میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو جب وہ صبر کرتا ہے اللہ پاک اس کا ساتھ دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔